أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بعد ازاں حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ فرمائی ان پر انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا اس پر. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے جو کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے. ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنت میں رہائش، شیطان کی دعوت اور زمین کو روانگی کے بارے میں بیان فرمایا تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشیمانی، کلمات اور قبولیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو ان کو اپنی اس غلطی پر بہت ندامت اور پشیمانی ہوئی اور ایک مدت تک زمین پر پریشان حال اپنی خطا پر روتے اور گریہ وزاری کرتے رہے. بالآخر حق تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود ہی معافی طلب کرنے کے لیے کچھ کلمات سکھا دیے اور ان پر توجہ فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر یعنی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان. یہاں اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا صراحت سے ذکر ہے، لیکن آپ کی بی بی حضرت حوا بھی توبہ میں اور اس کے قبول ہونے میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں. لکھا ایک روز کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوں میں ڈال کر رونے میں مشغول جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ کی یہ حالت دیکھی تو واپس جا کر بارگاہ الہی میں یہ حقیقت عرض کی. حکم ہوا کہ آدم کے پاس جاؤ اور کہو کہ میری نعمتوں کو یاد کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بے شک مجھ سے یہ تقصیر سرزد ہوئی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تمہاری زاری پر میں نے رحم کیا اور تمہاری تقصیر سے در کیا. اور ارشاد ہوا کہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کر. وہ کلمات کیا تھے جن کی تلقین ہوئی؟ اکثر کا قول یہی ہے کہ وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
إنها لنكونن من الخاسرين تھے، جو کہ سورۃ اعراف 8ویں پارے میں آئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں دوسرے کلمات میں آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رکھنے میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں لازمہ تھیں، اور دنیا میں ہدایت اور حضرات انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا، اور بنی نوع انسان کا دنیا میں پھیلانا اور ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بنانا اور ان میں خلافت الہیہ کا قائم کرنا منظور تھا۔ اس لیے زمین پر اترنے پہلا حکم منسوخ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم فی الحال اسی دنیا میں رہو، اور اے اولاد آدم خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آئے، یعنی احکام شرعیہ بذریعہ انبیاء کے پہنچیں، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے آخرت میں ان کو یہ ثمرہ ملے گا کہ نہ ان پر کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی آسمانی ہدایات کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام ہوں گے، ایک یہ کہ دنیا سے گزر کر ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے، اور ان کے مقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے اور کفر و انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ دوزخ والے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی قرآن پاک کی دوسری متعدد آیات میں بھی کفر و تکذیب کی سزا دائمی عذاب جہنم بتائی گئی ہے، اور اسی کے مقابل اسلام اور ایمان کی جزا ابداً الی ابد، یعنی ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہنا بتایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم 50 یا 100 سال اپنی زندگی کے کفر پر رہا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ مناسب ہوئی، اسی طرح اگر کوئی مسلم اپنی تمام زندگی کے 50 یا 100 سال اسلام پر رہ کر اپنی زندگی ختم کر کے مر گیا تو اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کس طرح مناسب ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سزا جرم کے مناسب ہونی چاہیے، مگر تناسب کے معنی یہ تو نہیں کہ جرم اور سزا دونوں کا زمانہ بھی یکساں ہو۔ اگر یہی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ 2 گھنٹہ تک ڈکیتی پڑی ہو اور ڈاکو گرفتار ہو کر ہیں تو حاکم ڈاکوؤں کو صرف 2 گھنٹہ کی سزا دے، جتنا زمانہ ان کے جرم کا ہے۔ اگر حاکم ایسا کرے تو کیا آپ اس کو انصاف مانیں گے اور سزا کو جرم کے مناسب کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جرم اور سزا میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کا زمانہ مناسب اور مساوی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ قرآن نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں، اور یہ جرم شدید ہے یا نہیں۔ شاید آپ کہیں کہ جرم تو شدید ہے مگر نہ ایسا شدید کہ اس کی سزا ابداً الی ابد جہنم ہو، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ خیال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے صرف فعل کی ظاہری صورت پر نظر کی ہے، حالانکہ سزا اور جزا کا مدار محض ظاہری صورت پر نہیں بلکہ نیت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مدار نیت پر ہی ہے، اور نیت کا تو کافر کی یہی ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو ابداً الی ابد تک اس حالت پر رہوں گا، اس لیے اپنی نیت کے موافق اس کو ابداً الی ابد جہنم کا عذاب و سزا ہوگی۔ اور اسی طرح مسلمان کے اسلام کو بظاہر متناہی مگر اس کی نیت تو یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پر مستقیم رہوں گا، اس لیے اس کے لیے ابداً الی ابد ثواب جنت ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی نصیحتیں۔ اب یہاں اس صورت میں ان آیات پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، جس میں بنی نوح انسان کو متعدد دو عظیم احسانات بتائے گئے جو انسانوں کے اول باپ یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے فرمائے، اور اس قصہ کو بیان فرمانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مربی اور خالق اور رازق اور محسن ہونا بتایا تھا، جس سے کفار کو یہ جتلانا مقصود تھا کہ ان احسانات کے باوجود تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتے ہو اور اس کے احسانوں کو بھلاتے ہو اور اس کی توحید کا انکار کرتے ہو اور غیروں کا دم بھرتے ہو۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات و احسانات فرمائے ہیں ان پر ہم کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو خطائیں اور تقصیرات سرزد ہوئی ہیں ان پر ہمیں سچی توبہ کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔